سوکھی ہوئی، سوکھا پڑ گیا، کھیت کھلیانوں میں ہریالی بند ہو گئی، تو جانوروں کو گھاس نہیں ملا، گھاس نہیں ملا تو جانور مرنے لگے، انسانوں کی بھی بیماریاں نکل آتی ہیں تو انسان بھی مرنے لگے، بہت سے لوگ تڑپنے لگے، چونکہ جتنا اللہ تھا وہ ختم ہونے لگا، غذائیں فراہم نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہوئے، تو لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی۔ لوگ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی سب بنی اسرائیل جمع ہو جاؤ، میرے ساتھ جنگل میں چلو، جنگل میں جا کر تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا اور ہمارے حالت کو ٹھیک کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہہ دینے سے ساری قوم جمع ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے اس قوم کی تعداد اس زمانے میں 70,000 تھی جن سے یہ بات ہو رہی تھی۔ 70,000 لوگ گھروں سے نکلے، جنگل میں گئے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی اور کہنے لگے اللہ رحم فرما۔ یہ پوری امت بہت پریشان ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیں، ہماری دعا قبول فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتے، لیکن ایک عذر ہے، ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم دعا قبول نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے، مسئلہ بتائیے کیا ہے، اسے حل کریں گے اگر ہمارے حل کرنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا جو مجمع ہے، آپ کی جو بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ اتنا گندا ہے، اتنا بدعمل ہے، اتنا برا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ جب تک یہ بندہ ان 70,000 لوگوں میں بیٹھا ہے میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں دعا قبول دوں گا، آپ اسے نکال دیجئے باہر، ابھی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اعلان کیا کہ بھائی ہمارے مجمع میں کوئی ایسا گندا بندہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم آفت میں مبتلا ہے اور یہ قحط اس کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، جو بھی ہو باہر نکل جائے، چلا جائے یہاں سے۔ ایک بار، دو بار، 3 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا نکلے یہاں سے، جو بھی ہے باہر جائے۔ اب اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع، اتنی گیدرنگ میں کسی نہ کسی کو تو احساس ہوا کہ آج تک کی میری جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف گزر رہی ہے، میں ہی ہوں وہ سب سے گندا بندہ۔ اس کو پتہ چل گیا، وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آج تو بڑی مصیبت آئی، اگر میں کھڑا ہوا اور میں نکلا باہر تو یہ ساری قوم، سارے لوگ مجھے دیکھیں گے اچھا یہ ہے وہ آدمی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا ہے، تو میں تو جب تک زندہ رہوں گا لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ ہمیشہ مجھے تانے دیں گے، کوسیں گے، تیری وجہ سے اتنے لوگ مر گئے، تیری وجہ سے اتنے لوگ بیمار ہو گئے، تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ بس فوراً اسے اس کا احساس ہوا کہ آج تو پوری قوم کے سامنے بے عزتی اور رسوائی کا ٹائم آ گیا۔ اس لیے اس بندے نے فوراً اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی اور اللہ سے کہا اللہ بس اب معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آئندہ آپ
آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا بس۔ آج مجھے آپ ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، پوری قوم کے سامنے میرا نام، میرا چہرہ اگر کھل گیا کہ میں ہوں تو یہ قوم مجھے جینے نہیں دے گی۔ لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں، میری غلطی کو معاف فرما دیں اور مجھے اچھے اعمال کی توفیق دے دیں۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے استغفار کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ بس اس بندے کا اپنے دل میں اللہ سے اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ لینا اللہ کو پسند ہے۔ ابھی یہ کنڈیشن اس کے دل کی چل رہی تھی، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ بادل آ گئے اور بارش اسٹارٹ ہو گئی، بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، ابھی کیا ہوا؟ فوراً ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ یہ کیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے میں بارش نہیں دوں گا، میں کہیں دور نہیں کروں گا، اور آپ نے تو اسٹارٹ کر دی ہے بارش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا کریں، جس کی وجہ سے بند کی تھی اسی کی وجہ سے ہم چالو کی، جس کی وجہ سے بارش بند کی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے قحط آیا ہوا تھا اسی کی وجہ سے چالو کیا۔ اب یہ روایت آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ وہاں ایک بندہ 70,000 لوگوں میں گندا تھا، غلط تھا، تو پوری قوم پر قحط آ گیا۔ اس زمانے میں جہاں ہم ہیں ہمارا حال کتنا خراب ہے، ذرا محاسبہ کریں۔ یہ لاک ڈاؤن لگا ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری عمر گزر گئی، اب ہم بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ملتے ملتے اپنا بھی حال، سبھی ہم ایک کشتی کے سوار ہیں۔ جب بھی کسی سے بات کرو بھائی نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تسبیح پڑھا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، بچوں کی فکر کرو، انہیں نمازوں کی تلقین کیا کرو، حلال روزی کمانا سکھاؤ، جوا، سٹا، شراب، اسنیکس پینے سے ان کو دور کرو۔ بس وہ کہتے صاحب کیا کریں، کہتے ہیں کوئی سنتا نہیں، اور فرصت بھی نہیں ملتی، صبح دکان پر چلے جاتے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، اتنا وقت ہوتا نہیں کہ کچھ کرے، تو بس مشکل ہے، اب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر فارغ ہو جاؤں گا، تب میں سب نماز سب ٹھیک کروں گا۔ ان سے بھی پوچھو اور ہم سب سے پوچھو، 1.5 سال ہو گیا، پوری دنیا پر کورونا کی بیماری لگ گئی اور سب گھروں میں موجود ہے، کوئی ٹینشن نہیں کہیں جانے کی، آنے کی، کچھ کرنے کی، دروازے بند ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ایسے فرصت کے وقت میں کون سے تیر مارے انہوں نے؟ کیا تیر مارا ہے؟ ساری قوم کا ایک ہی حال ہے جناب، دروازے بند ہیں، سب بچے گھر میں ہیں، پوری فیملی گھر میں ہے، تو ابا کا موبائل الگ چل رہا ہے، امی کا موبائل الگ چل رہا ہے، بیٹوں کے موبائل الگ چل رہے ہیں، بیٹیوں کے موبائل الگ چل رہے ہیں، بہو کا موبائل الگ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے موبائل الگ چل رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی قوالیاں سن رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کامیڈی دیکھ رہا ہے۔ سارے کے سارے گھر کے لوگ ایک ہی وقت میں، فرصت کے وقت میں موبائل آن کر کے گانے، فلمیں، قوالیاں، کامیڈی میں مشغول اور بزی ہیں۔ وہ گھر ہے کہ سنیما ہال ہے؟ وہ گھر ہے کہ وہ سنیما ہال ہے؟ کسی کو بھی بندے کو، چھوٹے کو، بڑے کو اس کی فکر نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے گھر میں جہاں سارے کے سارے لوگ قوالیوں، گانوں، فلموں اور کامیڈی میں مشغول اور بزی ہوں، کیا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں؟ کیا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی؟ سارے بے حس ہوں گے، سب بے حس ہوں گے۔ یہ وقت تھا کہ آپ فکر کرتے، دیکھو بھائی میں فیملی والا ہوں، بچوں والا ہوں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں ہیں، میری بہو ہے، ہم سب ایک گھر میں موجود ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں، چلو بہت اچھی سی کوئی سیرت کی کتاب نکالو، صبح 1 گھنٹہ تعلیم کیا کریں گے، شام کو 1 گھنٹہ تعلیم کیا کریں گے، جن بچوں کا، عورتوں کا قرآن صحیح نہیں، چلو قرآن شریف لے آؤ، قرآن پڑھیں گے، یا کوئی تسبیح کا اہتمام کریں گے، آ جاؤ پوری فیملی کو جمع کر لو، اور پوری فیملی کو جمع کر کے سب کے لیے دعا کریں، ہم بیٹھ
اے اللہ اس کورونا کی بیماری سے سبھی حفاظت فرما. اگر کسی گھر میں یہ نہیں ہوا، بے حسی اتنی ہو گئی ہے، یہ زمانہ آ گیا، مانگیے دعا. میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ دعائیں کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن میں حالات کے بدلنے کی بات کر رہا ہوں، حالات کے بدلنے کی بات کر رہا ہوں. کس کو فکر ہوئی ہے؟ نمازیں بھی نہیں پڑھی گئی، حالانکہ بالکل فرصت میں ہے. فرض نمازیں بھی گھروں میں ادا نہیں ہو رہی. اگر میرے جیسے بڈھے لوگ داڑھی والی نماز پڑھ لیتے تو کون سا تیر مار دیا، احسان کر دیا. آپ کے جوان بیٹے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے، گھر میں ہیں. آپ کی بیٹیاں ہیں گھر میں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب گھر میں ہیں. آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے کمائے ہوئے مال کو کھاتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کے بنوائے ہوئے بیڈ پر سوتے ہیں. آپ جس بجلی کا بل دیتے ہیں اس بجلی کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. سارا خرچہ آپ کا، ساری محنت آپ کی، ساری ملکیت آپ کی. تو آرڈر کیوں نہیں چلتا آپ کا؟ ماحول کیوں نہیں بنتا آپ کا؟ آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ زمانہ آ گیا کہ اس میں رونا تھا، اللہ کے سامنے مانگنا تھا، اللہ سے معافی مانگنی تھی، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی. لیکن اس فرصت کے وقت میں کیا ہوگا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑے آرام سے کہ صاحب مدرسے بھی بند ہو گئے، تفسیر بھی بند ہو گئی، تقریر بھی بند ہو گئی، بخاری بھی یہ بند ہو گئی. یہ رونے کا ٹائم ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو، بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت سے محروم کر دیا. بیٹھو کر بڑی بڑی خانقاہوں کو تالے لگے، بیٹھو کر کیا اللہ کا نام لیتے ہو؟ اور کرو اپنے بارے میں کہ یہ سب ریاکاری کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا، نام اونچا ہو جائے اس کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا. بڑا اچھا بیان ہے، بڑی اچھی تقریر ہے، بڑی اچھی تصنیف و تعریف کرتے ہیں آپ. بہت بڑا مدرسہ ہے میرا، تو میری مسجد بہت بڑی ہے، میں تو امیر صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. یہ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. سب کو محروم کر دیا گیا. یہ رونے کا مقام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کتابوں میں لکھی. ذرا سا بادل آتا تھا، بجلی کڑکتی تھی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے، دوڑ کے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ مجھے میری قوم کو عذاب سے بچا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بادل میں آپ کا عذاب آ رہا. زمین میں زلزلہ آ گیا، ڈر جاتے تھے کہ کہیں بدعمالیوں کی سزا تو نہیں مل رہی. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو. صحابہ کا حال یہ تھا، تھوڑی سی بھی حالات خراب ہوتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ امت ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو ریزنز کو برا بھلا کہتے ہیں، ریزن پیدا کرنے والے کی طرف دھیان نہیں جاتا. پوچھو بارش نہیں ہو رہی ہے، کیوں بارش نہیں ہو رہی؟ بولتے جی مانسون نہیں آ رہا. ارے مانسون لانے والا بھی تو کوئی ہوگا، کیوں نہیں بھیجا اس نے مانسون؟ ٹائم کر کے بارش ہو جاتی. اس کی طرف دیکھو، اتنی بڑی دنیا ہے، کتنے ساری کنٹریز ہیں، ملک ہیں، کتنے سارے ادارے کام کر رہے ہیں، کتنے مدرسے ہیں، خانقاہیں، جماعتیں ہیں، سارے لوگ مختلف طریقے سے دین کے سب کے سب گھروں میں بٹھا دیے گئے. محروم ہو گئے تو کب تک کہتے رہو گے فلاں پارٹی غلط کر رہی ہے، فلاں لیڈر غلط کر رہا ہے؟ یعنی انہیں دوش دیتے رہو گے، اپنا دوش کبھی نہیں نکالو گے، اپنی کمی نہیں نکالیں گے. آپ کے پاس ایک گھر ہے چھوٹا سا جس میں 2 کمرے ہیں، کچن ہے، لیٹرن باتھ روم ہے، اور اس میں 4 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں. آپ سے 4 بچے نہیں سنبھل رہے. اتنے بڑے ملک پر آپ کمنٹس کرتے ہیں، اتنے بڑے لیڈروں پر آپ کمنٹس کر رہے ہیں. آپ سے تو اپنے 4 بچے نہیں سنبھل رہے. ان کو آپ نماز نہیں سکھا سکے، ان کو آپ قرآن نہیں سکھا سکے، ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکے، اپنے گھروں کی صفائی نہیں کر سکے. گھر کا کوڑا نکال کر دروازے میں پھینکتے ہو، نالیوں کو گندی رکھتے ہو، اپنے سامنے کے حصے کو گندا رکھتے ہو، پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہو، بھائیوں کو گالیاں دیتے ہو. آپ صاحب وہ تو نہیں کر سکے جو آپ کے کرنے کا کام تھا. ہاں فلاں لیڈر ایسا کر رہا ہے، فلاں پارٹی ایسا کر رہی ہے. میرے بھائی کوئی لیڈر کوئی پارٹی کچھ نہیں کیسے کر سکتی، سب اللہ کے قبضے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے لیڈر تم پر سوار کیے جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ترجمہ. جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے اوپر حاکم